مسلمانوں کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ایک انصاری صحابہ سعد بن معاذ عمرہ کے لیے مکہ گئے اور وہاں وہ امیہ بن کہف کے مہمان ہوئے اور ان سے کہتے میرے لیے خلوت کا وقت دیکھو، ذرا میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ دن کے قریب جب وہ دونوں نکلے تو ان کا سامنا ابو جہل سے ہو گیا۔ ابو جہل سعد رضی اللہ عنہ کو دیکھتا اور ان سے کہتا اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن و اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور اب یہ گمان کرتے ہو کہ ان کی مدد و حفاظت بھی کرو گے۔ سنو، خدا کی قسم اگر تم امیہ بن کہف کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر پلٹ کر سلامت نہ جا سکتے۔ اس پر سعد رضی اللہ عنہ کہتے خدا کی قسم اگر تو نے مجھے اس چیز سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ بھاری ہے، یعنی اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والے تجارتی کاروں۔ مسلمانوں کے مال و جائیداد ہڑپنے سے لے کر ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے بعد جب مسلمانوں نے ہجرت فرما لی اور اس واقعے کے پیش آنے کے بعد کفار مکہ نے نفرت و دشمنی میں ایک خط مدینے بھیجا، تم یہ نہ سوچنا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے، ہم یثرب بھی پہنچ کر تمہارے ساتھ تیناس کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر مسلمان الرٹ موڈ میں آ گئے، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی۔ اب رسول اللہ نے مدینہ کے آس پاس کے گاؤں میں اور مکہ کے تجارتی راستوں پر ملٹری اسکواڈ کو گشت کرنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا تاکہ سب کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ مسلمان اپنی کمزوری سے نجات پا چکے ہیں اور اب وہ طاقتور ہیں۔ اس پلان کے چلتے کئی لڑائیاں اور غزوات پیش آئے اور ان کے چلتے غزوہ بدر پیش آیا۔ ابو سفیان مکہ سے ایک کارواں شام کی طرف لے کے جا رہا تھا جس میں مکہ والوں کی کئی دولت تھی، 1000 اونٹ، 50,000 دینار اور 262 کلو سونا، اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی۔ اہل مدینہ کے پاس یہ بہت زبردست موقع تھا اور اہل مکہ کی بہت بڑی ہار۔ ابو سفیان جاتے وقت تو بچ نکلا، لیکن روانگی کے وقت ابو سفیان بہت چوکنا تھا، پر اس کو جیسے ہی خبر لگی کہ رسول اللہ اپنے 313 صحاباؤں کے ساتھ بدر کے جانب اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے فوراً اپنے فوجی زمزم بن عمرو کو ایک خط کے ساتھ مکہ روانہ کیا۔ اے جمعیت قریش، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد اور اس کے صحابہ دھاوا بولنے جا رہے ہیں، مجھے یقین نہیں ہے کہ تم وہ پا سکو گے۔ یہ سن کر قریش کے 1300 لوگ دوڑ پڑے اور ان کے ساتھ 100 گھوڑے اور 600 زرے تھیں اور اونٹ کثرت سے۔ قریش کے نکلنے کے کچھ وقت بعد ابو سفیان رابیہ کی باغی سے بچ نکلا اور ایک خط لشکر قریش کو بھیجا، میں تمہارے مال و دولت کے ساتھ صحیح سلامت آ گیا ہوں، اب تم لوگ لوٹ آؤ۔ یہ سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ وہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل کھڑا ہو گیا اور کبر و غرور سے بولا خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے، یہاں تک کہ بدر جا کر 3 روز رکیں گے اور وہاں کھانا کھائیں گے، شراب پئیں گے اور لونڈیاں ہمارے لیے ناچیں گی، اور سارا عرب یہ سب سنے گا اور اس سے ان کے دلوں میں ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ لیکن بنو زہرہ کے 300 لوگوں کے ساتھ وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ جب رسول اللہ کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان بچ نکلا اور لشکر قریش جنگ کے ارادے سے بدر کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کر لیا کہ اب ایک خون ریز ٹکراؤ ہونے والا ہے، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، with 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور صحابہ موسٹلی انارم۔ پھر ہونا کیا تھا، قریش کی بغض و عداوت ان کو بدر تک لے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ بدر میں پہلے تشریف لائے اور ایک جاسوسی دستہ روانہ کیا قریش کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے۔ پھر ایسے ہی دن ڈلتا گیا اور رات آ گئی، اور اسی رات اللہ نے ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلادھار بن کے برسی لیکن مسلمانوں پر فوار بن کے برسی۔ اس سے زمین پختہ ہو گئی اور قریش کی بے قرار ہو گئی۔ صبح کے وقت رسول اللہ نے اپنے لشکر کو جلدی میدان میں پہنچنے کی نصیحت کی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشموں پر قبضہ کر لیں، تاکہ لڑتے وقت مسلمانوں کے پاس تو کافی پانی ہو لیکن مشرکین کے پاس پانی نہ ہو۔ پھر صحابہ اکرام نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ جب مسلمانوں کا لشکر نامودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگیں تو رسول اللہ نے فرمایا
اے اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں۔ اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں ایڈ کر دے۔ پھر قریش کے 3 بہترین جنگجو نکلے، عتبہ، شیبہ اور رابعہ، اور مسلمانوں میں سے حمزہ، علی اور عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ پھر ہونا کیا تھا؟ مسلمانوں نے مشرکین کو ان کی جگہ روانہ کر دیا، یعنی جہنم۔ یہ مشرکین کے لیے ایک بہت بری شروعات تھی۔ انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر حملہ کر دیا۔ وہیں مسلمان اپنی اپنی جگہوں پر جمے رہے اور ڈیفینسو اسٹریٹجی اختیار کی اور مشرکین کے تابڑ توڑ حملوں کو روکتے رہے۔ جیسے ہی دشمنوں کے حملوں کی تیزی کم ہوئی، رسول اللہ نے جوابی حملے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام کا جوش جہاد سبب پر تھا۔ رسول اللہ تیز تیز تشریف لائے اور پورے یقین کے ساتھ فرماتے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ یہ سن کر صحابہ صفوں کی صفیں دھرم بھرم کرتے، گردنیں اڑاتے آگے بڑھے اور لشکر قریش پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا۔ اس جیت نے مسلمانوں کو تبدیل کر دیا، فرام جسٹ اے ریلیجیس موومنٹ ٹو پولیٹیکل کنٹینڈرز۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انفلوئنس مغربی عرب میں کافی بڑھ گیا اور اسی وقت قریش کی طاقت اور انفلوئنس کافی کم ہو گیا، پر قریش نے اسلام کے خلاف جنگ جاری رکھی اور جنگ بدر ایک شروعات تھی 6 سال لمبی جنگ کے لیے۔